کل تک جو لوگ آ کر کے سنیوں کو بہکاتے تھے وہ آج دیکھیں کہ سعودی حکومت میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ روزانہ ایک سنیما ہال کی اوپننگ ہوتی ہے، وہاں کے شیخ جا کر کے سنیما ہال میں بیٹھ کر کے فلم دیکھ رہے ہیں۔ فلم اسٹار کو انڈیا سے وہاں بلایا جاتا ہے، ان کا استقبال وہاں ہو رہا ہے۔ مسجد نبوی میں بلا کر کے یہودیوں اور عیسائیوں کو باقاعدہ اور ان کو زیارت کرائی جا رہی ہے۔ بلکہ ابھی جلدی ایک آپ کے انڈیا میں ایک صاحبہ گئی اور دوسرے ملکوں سے بھی کئی یہودی اور اس کے علاوہ کفار و مشرکین آئے اور خانہ کعبہ کا وغیرہ طواف کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے میں، مسلمانوں کو کمزور کرنے میں وہابیوں دیوبندیوں کا شروع سے ہاتھ تھا، آج بھی ہے، اور یہی حالت ان کی ہمیشہ رہی۔ انگریزوں کے دور میں بھی انہوں نے سنی علماء کو بہت مروایا۔ کتنی جانیں سنی علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے دلوائی۔ انہوں نے فتوے دیے تھے کہ انگریز ہمارے لیے خدا کی رحمت ہے اور اس کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کے فتوے کتابوں میں چھپے ہیں، لیکن اس وقت مرد مجاہد علامہ فضل خیر آبادی نے اٹھ کر کے جہاد کا فتویٰ دیا دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کے، اور پھر لکھا کہ جہاد مسلمانوں کے اوپر، ہندوستان کے اوپر فرض ہے، اور پھر جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس میں آپ کی گرفتاری بھی ہوئی، انگریز حکومت نے گرفتار کیا، جیل کے اندر جمع کیا، اور جب پیشی ہوئی تو جب جج کے سامنے بلاوا آیا تو جو آپ کا وکیل تھا اس نے آ کر کے کہا حضور ایک بار آپ کہہ دیں کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، میں آپ کو بچا دوں گا۔ ایک بار سے جا کر کے جج کے سامنے کورٹ میں کہہ دیں یہ فتویٰ میرا نہیں، بچا لوں گا آپ کو، یہ میری گارنٹی ہے۔ آپ نے کہا پیشی کے لیے تاریخ جب ہوگی مجھے بتایا جائے۔ تاریخ جب متعین ہوئی، جج کے سامنے جب بلایا گیا، آپ جب گئے، جج نے آپ کے لکھے ہوئے فتوے کو آپ کے سامنے دکھایا، کہا مولانا فضل حق صاحب یہ تحریر آپ کی ہے، یہ فتویٰ آپ کا ہے، ہمارے خلاف جہاد کا فتویٰ تم نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فضل خیر آبادی میں ہی ہوں، یہ فتویٰ میرا ہے، یہ دستخط میری ہے، یہ مہر میری ہے، میں نے تمہارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ ہم نے کہا میں زبان بدلنے والا نہیں، فتویٰ جو دیا ہے وہ صحیح ہے، حق ہے، اس کے مقابلے میں ہم کیا ہے کسی حکومت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس کے جرم میں جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کے جرم میں آپ کو کالا پانی کی سزا سنائی گئی تھی۔ جزیرہ انڈمان آپ کو بھیجا گیا، کالا پانی میں بھیجا گیا، وہاں بھیجنے کے بعد زنجیروں میں آپ کو جکڑا گیا، وہی اٹھا کر کے ڈال دیا گیا، اور جب ڈالا گیا، جب کافی زیادہ نقاہت آ گئی، بھوک پیاس کی شدت آئی، ایک انگریز آدمی پھر دوڑ کر کے گیا اور جا کر کے کہا سپاہی، کہا کہ ابھی وقت ہے، کہہ دو کہ فتویٰ میرا نہیں ہے، میں واپس لیتا ہوں، اگر میرا ہے تو میں واپس لیتا ہوں فتوے کو، اور میں گارنٹی لیتا ہوں تمہاری ضمانت کروا دوں گا۔ انہوں نے اٹھ کر کے اس کے منہ پہ تھوک کر کے کہا تھا کہ فتویٰ فضل حق کا ہے اور یہ میں ہی فتویٰ دیا ہوں، میں اپنا فتویٰ واپس نہیں لے سکتا۔ اس وقت جزیرہ انڈمان میں آپ کو کیا ہے کالا پانی کی سزا ہوئی، وہاں جا کر کے آپ کی شہادت ہوئی، اور پھر وہیں پر آپ کا مزاشر آج بھی بنا ہوا ہے۔ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی صاحب کیا ہوا؟ جہاد کا فتویٰ آپ نے دیا تھا، اس کے جرم میں انگریزوں نے کیا کیا؟ جب دوسرے لوگ حرام کہہ رہے تھے جہاد حرام ہے یہاں ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف، اور یہ انگریزوں کی حکومت ہمارے لیے خدا کی رحمت ہے، باقاعدہ وظیفے لے رہے تھے یہ سارے لوگ، تو ایسے وقت میں علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ مراد آبادی، آپ نے جب جہاد کا فتویٰ دیا اس دور میں، اپنے دور میں، تو ان کے اوپر کون سا ظلم انگریزوں کی طرف سے جانتے ہیں؟ یہ علماء کی کہانی ہے، علماء کی جو اپنے اپنے زمانے میں امام گزرے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، علامہ فضل حق خیر آبادی کی اور علامہ کفایت علی کافی، ان کی لکھی ہوئی کتابیں باقاعدہ درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو جب انہوں نے فتویٰ دیا تو جرم آپ کے اوپر ظلم یہ کیا گیا کہ آپ کے جسم کو ننگا کر کے پہلے تو کوڑے برسائے گئے، اور اس کے بعد میں باقاعدہ گرم استری لے کر کے اور آپ کے پورے جسم پہ پھیرا گیا، گرم استری لے کر کے انگریزوں نے کیا یہ علماء اہل سنت کے ساتھ، اور آخر میں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب پھانسی کے پھندے پہ گئے نا تو پھر اسی وقت جب کہا گیا آخری خواہش بتاؤ کون سی ہے، کہا کاغذ قلم دے دو، بس آخری خواہش ہے یہ۔ جب کاغذ قلم دیا گیا، پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے یہ وہ مشہور زمانہ کلام لکھا تھا کہ انگریزوں یاد رکھو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفید و باغ میں ہے کوئی دم نہ چہچہا، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سنا چمن رہ جائے گا، اخلص و کمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، اور نام شاہ مٹ گئے نام شاہان زمانہ، لیکن حشر تک نام پاک پنجتن رہ جائے گا، اور مومنوں پڑھتے رہو صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ تمہارا تن بدن رہ جائے گا۔ یہ مشہور زمانہ شعر اسی وقت پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے کیا ہے آپ نے لکھا ہوا تھا۔
کہ ایسے علماء اہل سنت نے قربانیاں دی ہیں، ان سے آپ دور رہیں گے کیا بنے گا آپ کا؟ نہ دنیا میں بن سکتا ہے نہ آخرت میں بن سکتا ہے. اس لیے ان کے طالب آئیں، ان سے محبت کریں اور ان سے لو لگائیں، ان سے مسائل پوچھ کر کے اپنی زندگی کو سنواریں اور بد مذہبوں سے دور رہیں. یہ علماء آپ کو غلط نہیں بتائیں گے، صحیح بتائیں گے کہ بد مذہبوں سے دور رہیں. خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی یہاں پر بیان ہوا مولا تعالیٰ اس میں اگر کسی قسم کی خطا ہوئی تو اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.